وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میں عبدالرزاق قاسمی بول رہا ہوں، گلبرگہ ضلع، جی کرناٹک۔ کرناٹک سے بول رہے ہیں؟ کرناٹک، گلبرگہ ضلع۔ جی بولیے۔ آپ خیر عافیت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں اللہ کرم ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ جی میں نے بھی آپ کے آئیڈیوز کافی سنے ہیں، جی کافی الحمدللہ فائدہ ہوا اس سے۔ وقت تو ہمارا بھی سال لگا ہوا ہے۔ جی ہمارے ضلع میں ابھی کام شورا کا شروع ہوا الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ 15 دن ہوئے شروع ہوئے۔ اچھا، پہلی شب گزر ہوئی ابھی اتوار میں، بہت اچھی بات ہے۔ 200 لوگ جڑے تھے الحمدللہ شب۔ ہاں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ حیات الصحابہ میں تقریباً 100 لوگ تھے، اچھا، اور رات کو جو قیام میں ہاں 45 لوگ تھے الحمدللہ، جس پہلی میں 20 مرتبہ پہلی ابھی مرتبہ ہوا حضرت، پہلی مرتبہ ہوا۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں تفصیل بھی سنانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ بولیے۔ کہ وہ یہ ہوا تھا کہ یہاں شورا کی ایک جماعت آئی تھی، ہاں تو اس جماعت کو نکالنے ساتھی بہت بزید تھے۔ جی ہم لوگ علماء پہنچ کے اس کو سال لگائے ہوئے، جتنے تھے ہمارے ذمہ دار ہیں شہر کے۔ جی ہمارا کا کام یہاں ہوتا تھا وہی مشورے سے، جی لیکن ہم لوگ وہاں پہنچے، وہاں ذمہ دار جو ہے ہمارے شہر کے بہت پرانے آدمی ہیں، تاج الہدا واسطی ان کا نام ہے۔ اچھا، بڑے سنجیدہ مزاج کے، بااخلاق اور کام کے صفات والے آدمی ہیں۔ جی اور آئے تو ہم لوگ ان کے پاس پہنچے، ساتھی تو نکالنے بہت مشکل تھے، لیکن ہم لوگ پہنچ کے ان کے پاس بات رکھے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس طرح جماعتوں کو نکالنے سے بڑے بھی منع کرتے ہیں، نظام الدین سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے، اس طرح نہیں نکالنا چاہیے۔ جی تو وہ ساتھی جب ان کے مکان پہنچے تو یہی بول کے ان کو بھیج دیا۔ بہرحال وہ جماعت وہیں رہی۔ جی یہ پیر کا دن تھا، جی منگل کے دن شہر کے ہر حلقے کے کچھ ذمہ دار جمع ہوتے ہیں، تو میں بھی ایک حلقے کا ذمہ دار تھا، جی تو میں بھی اس مشورے میں پہنچا۔ تو اس مشورے میں وہی بات آئی کہ نہیں، اس جماعت کو نکال کے روانہ کر دینا چاہیے۔ جی تو پھر واسطی صاحب نے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح بڑے منع کرتے ہیں، نہیں نکالنا چاہیے۔ تو ایک صاحب حیدرآباد کے کسی مفتی صاحب کا حوالہ دینے لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے، نکال کے روانہ کر دیں ان کو۔ جی تو پھر واسطی صاحب نے کہا کہ دیکھو علماء بھی آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے ہم لوگوں نے بول دیا تھا واسطی صاحب کو، ہم سب شورا کے ذہن کے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ حضرات کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یہ واضح کر دیا تھا۔ جی تو پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی واسطی صاحب نے اس مشورے میں مجمع سے کہا کہ علماء آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سب شورا کے ذہن کے ہیں، تو بس اتنا سننا تھا، وہ بیٹھے ہوئے مجمع میں سارے بندے علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف بولنے لگے۔ جی بولنے لگے تو ہاں، تو میں ایک ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر صاحب ہم لوگ بہت پہلے کے لگے ہوئے ہیں کام میں، یعنی مدرسے کو پہلے نہیں گئے، کام میں پہلے لگے، جی کام میں لگے، لیکن ان بڑوں کو دیکھا جن کے ذریعے سے اللہ نے پورے عالم میں کام لیا، جی بڑی قربانیوں سے چلی ہوئی جماعتوں کے ساتھ صحبت میں رہے، جی ہمیشہ علماء کی رہبری رہنمائی میں چلتے رہے۔ اللہ نے پھر دیوبند بھی پہنچایا، وہاں بھی ہم لوگ دیوبند میں رہ کے بھی دیوبند مدرسے میں بھی کام کیے، جی ہاں کرتے رہے، لیکن اس وقت سے ہی اس کے اثرات محسوس ہونے لگ گئے تھے، جس کا اشارہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔ جی بیچارے دیا کرتے تھے، ہاں دیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو کیونکہ غلبہ حال دعوت کا تھا تو حضرت یہ سمجھتے تھے کہ یہ تفردات ہیں،
اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہی بات ہے قلندر آنچ گوید دیدہ گوید. جی آج بات واضح ہو رہی ہے. جی جی تو بہرحال اس کے بعد ساتھیوں نے مدارس خانقاہوں کے خلاف، یہ ہمارے پیسوں سے مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے پیسوں سے مدرسے بناتے ہیں، یہ نظام الدین کی مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، ہاں ساری باتیں ہونے لگی. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے اس طرح، تو وہ بھی ہم نے ان ذمہ دار صاحب سے کہا کہ حمید صاحب آپ کی موجودگی میں اس طرح مدارس کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف ہمارے ساتھیوں کو نہیں بولنا چاہیے. ہاں تو بس اتنا کہنا تھا. ایک صاحب نے گلہ پکڑا، ایک دوسرے صاحب نے مار دیا. آپ کو؟ جی. اچھا. بس اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں سے اٹھ کے سارے سال والے ہاں ہم لوگوں نے طے کیا، سب الگ ہو گئے. ہمارے ضلع میں تقریباً جتنے سال والے تھے سب ایک طرف ہو گئے. اچھا اچھا اچھا، اللہ کا شکر. 2 ساتھی وہاں رہ گئے ہیں ان کے پاس، ہاں 2 سال والے. اچھا. باقی سب ہم الگ ہو گئے، ہاں اپنا نظام سوچا ہاں اور الحمدللہ ایک نظام قائم ہو گیا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات ہے. خیرافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے آمین. استقامت کے ساتھ، اخلاص اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو صحیح رخ پر چلنے اور ڈالنے کی توفیق دے دے. جی بس جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. آمین. جو حق بات ہے تھوڑا سا کڑوی تو ہوتی ہے، تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے، جی جی جی. لیکن اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پہ ہوتا ہے. ہاں ہاں. جی جی ٹھیک ہے، ہمارا نمبر آپ سیو کر لیجیے، کوئی دقت ہوگی کبھی کسی چیز کی. یہ نمبر میرے پاس ایک مرتبہ کسی آئیڈیا سے ملا تھا مجھے. اچھا اچھا اچھا. میں نے سلام کلام کر دیا تھا اس میں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا. میں نے کہا کہ چلو آپ کو کارگزاری سنا دوں. نہیں بہت اچھی بات ہے، شکریہ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ٹھیک ہے، دعا کی درخواست.